السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پبلک پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان سیف ملک۔ ناظرین، میرے ساتھ جو شخصیت آپ دیکھ رہے ہیں ان کا نام ہے ملک عمر حیات، اور اگر واہ کینٹ اور اسلام آباد راولپنڈی کے علاقے کی بات کی جائے تو ان کا شمار معروف اور بڑی کاروباری شخصیات میں ہوتا ہے۔ تو لیکن ان کی ایک جو ان کے سٹوری ہے، بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے کہ یہ پہلے ان پر ایک ایسا بھی وقت تھا، آج چونکہ یہ بڑے لوگوں میں گنے جاتے ہیں، لیکن ایک وقت ان پہ ایسا بھی تھا کہ انہوں نے مزدوریاں بھی کی، دہاڑیاں بھی لگائیں، اور حتیٰ کہ ان کے پاس میں ایسے بھی کہوں کہ کھانے کو بھی کچھ نہیں ہوتا تھا اور گھر بھی اپنا نہیں تھا۔ تو آج ان سے ہی میں جانوں گا کہ آخر زیرو سے ہیرو تک کا ان کا کیا سفر ہے، اور یہ کیسے آج اس مقام تک پہنچے، کتنی انہوں نے محنت کی، کتنی اسٹرگل کی۔ بابا جی بتائیے گا کہ کیا پہلے آپ کے کیا حالات تھے، اب کیا حالات ہیں، اور ان حالات تک آپ کیسے پہنچے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیف بیٹا، میری عمر 88 سال ہے، اور میں نے ابتدائی طور پر جو آغاز کیا ہے وہ بچپنے سے مزدور تک پہنچنے کے لیے میرا جو سفر ہے وہ انتہائی تکلیف دہ ہے۔ میں انتہائی پسماندہ علاقے کا رہنے والا آدمی ہوں، جس میں گزشتہ سال سے جاگیردارانہ نظام تھا، اور میرے علاقے میں دور دور تک کوئی مڈل سکول نہیں تھا۔ کون سے علاقے سے بابا جی آپ بلانگ کرتے ہیں؟ میں فتح جنگ اٹک میں ایک معروف گاؤں ہے آج ٹرنال، بالکل ٹرنال، اور وہ آئل فیلڈ ہے، آج آئل فیلڈ ہے۔ لیکن ریکارڈ کی بات ہے کہ 1984 سے قبل یہ گاؤں، اور یہ گاؤں کیا، اس سے ملک کا تمام تر علاقہ انتہائی پسماندگی کا شکار تھا۔ علم کی انتہائی کمی تھی، اس لیے تھی کہ اس علاقے کے جاگیرداروں نے کبھی علاقے میں سکول بننے ہی نہیں دیا۔ پسے ان کے منظر، پسے ان کے عزائم یہ تھے کہ یہ غریبوں کے بچے اگر پڑھ گئے تو ہمیں کون سلام کرے گا۔ ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی۔ سو میرے اچھے بیٹا، میں نے اس ماحول میں آنکھ کھولی۔ میں اپنے ماں باپ کی واحد اولاد ہوں، اور میرے والد محترم پارٹیشن سے پہلے وہ متحدہ پاکستان کی 11 سکھ ریجمنٹ میں بطور سپاہی، آرمی کے سپاہی تھے، اور انہوں نے انگریزوں کی شہنشاہت بھی دیکھی، انہوں نے ساری صورتحال دیکھی۔ اکلوتا بیٹا ہونے کے ناطے ان کی دلی یہ خواہش تھی کہ میں اپنے بیٹے کو پڑھاؤں گا اور اسے افسر بناؤں گا۔ بدقسمتی تھی، حالات کی یہ نوعیت تھی کہ وہاں سکول ہی نہیں تھے۔ بابا مجھے کہاں پڑھاتا، ایسے ہی ہے۔ جوں توں کر کے مجھے پرائمری سکول تک پڑھایا، ٹھیک ہے، اور 1946 میں 4 جماعت پرائمری پاس کر گیا تھا۔ ماسٹر موہن لال اور سیوا رام میرے ٹیچر تھے۔ میں حقیقی طور پر وہ طالب علم ہوں جس نے ٹاٹ اور بوریوں سے اپنی تعلیم کا آغاز کیا۔ حرام پارٹیشن کے امیڈیٹ بعد کوئی اراؤنڈ علاقے میں سکول نہیں تھا جو مڈل کلاس کا تک ہو، لہٰذا میرے والد محترم نے مجھے کوٹ فتح خان، ایک جو بہت بڑے رئیس سردار سر محمد نواز کی جاگیر تھی، وہاں داخل کرایا، اور میرا پہلا سکول جو ہے وہاں گوردوارہ ایک تھا، ایک مذہبی رہنماز سکھ تھے، ان کا گوردوارہ تھا، بابا تھان سنگھ، اس گوردوارے میں سکول تھا، اور مجھے وہاں
انہوں نے پڑھنے کے لیے چھوڑا. اچھا بابا جی، پھر یہ بتائیں کہ آپ واک اینڈ میں کب آئے اور کیسے، اور واک اینڈ میں آتے ساتھ کیسے آپ یہاں پہ سیٹل ہوئے؟ میرے اچھے بیٹا، تاریخ کا پیچھے جاننا انتہائی ضروری ہے. علاقائی پسماندگی کے بعد میں نے جو ہی مڈل پاس کیا، میں 18 کلومیٹر تک پیدل چل کر اس سکول تک جاتا تھا، اور میں نے مڈل امتحان پاس کیا. ٹھیک ہے. مڈل تک پڑھنے کے بعد میرے باپ کی یہ خواہش تھی کہ میں اسے کیڈٹ کالج میں پڑھاؤں گا اچھا، اور میں اسے افسر بناؤں گا. ٹھیک ہے. لیکن کیڈٹ کالج تک پہنچنے کے لیے میری بے پناہ سٹرگل کے باوجود میں وہاں ریجیکٹ ہو گیا. وہ پاکستان کا پہلا کیڈٹ کالج حسن عبدال ہے، اچھا، اس لیے وہاں داخلہ نہیں مل سکا. انہوں نے کہا یہ تو انگریزی کی ABC بھی نہیں سمجھتا، اس کو کہاں ہم داخل کریں، جائیں کسی جگہ اسے ٹیوشن پڑھائیں اور یہ کم از کم ABC تو پڑھ لے، پھر اسے داخلہ دیں گے. بالکل ایسے ہی. حالات زمانہ ایسے تھے میرے بچے کہ مجھے ٹیوشن پڑھانے کے لیے ایک اشارے کی ضرورت تھی میرے باپ کو. علاقے کا ایک آدمی تھا، جہاں آج کل PF ہوٹل ہے، اس سے نیچے ایک اینٹوں کے بھٹے ہوتے تھے، وہاں ہمارا ایک گاؤں کا آدمی تھا. مجھے اس کے پاس چھوڑا اور کہا کہ گھی آٹا میں دوں گا، میرے بچے کو کسی طرح ٹیوشن اتنی پڑھوا دیں تاکہ یہ ABC پڑھ سکے اور میں اسے کیڈٹ کالج میں داخلہ دلا سکوں. ٹھیک ہے. مقافات عمل دیکھیے کہ جس وقت کچھ عرصہ پڑھنے کے بعد دوران ہوئے، یہ بھٹے تھے بہت بڑے حاجی بہادر خان کے، ایسے ہی ہے. تو مجھے وہی آدمی کہنے لگا کہ ٹیوشن تو تم 1-2 گھنٹے پڑھتے ہو، چلو میں آپ کو یہاں منشی بھرتی کرا دیتا ہوں اچھا، کہ تم یہ بھٹے کی گاڑیوں وغیرہ کا اکاؤنٹ شکاؤنٹ کی سیدھا حساب کتاب رکھو. بھٹے کا کام بھی آپ نے کیا؟ بھٹے کا مکان. میرے بچے، میں وہاں بھٹے کی ریڑھیوں کی گنتی اور اس پہ مامور ہو گیا، اور مجھے 15 روپے منتھلی پہ وہاں جاب مل گیا. 15 روپے منتھلی پہ؟ آج کے لحاظ سے دیکھا جائے تو میرے خیال ہے ایک سپر کا پیکٹ بھی 40 روپے کا ہو گیا. بالکل ایگزیکٹ آپ ٹھیک کہتے ہیں. پس منظر بیٹا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ میں وہ آدمی ہوں جو بائی برتھ سونے کا چمچہ لے کر نہیں پیدا ہوا. بالکل ایسے ہی، اپنی اسٹرگل سے، اپنی محنت سے. اس منشی سے ہوتے ہوتے پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ 7F کے اور 9F کے ایک پینل میں ایک پارک ہے، وہاں ایک سب لیٹی ٹھیکیدار کے پاس مجھے جاب مل گیا، جس نے کہا میں 20 روپے منتھلی دوں گا اور 10 فٹ لمبی 2 فٹ چوڑی اور 1.5 فٹ گہری کھدائی کرے گا تو 20 روپے ماہوار تمہیں تنخواہ ملے گی. اچھا، مہینے کی 20 روپے تنخواہ؟ اچھا، یہ وہ گراؤنڈ ریالٹی ہے. اور اس نے مجھے گینتی بیلچا پکڑوا دیا. اچھا، کچھ ٹائم گینتی بیلچا چلانے کے بعد نوعیت یہاں آئی کہ اسے ہی اس ٹھیکیدار کو مجھے یاد ہے، لوگوں نے کہا یہ تو پڑھا لکھا بچہ ہے، اس نے تو، اس زمانے میں مڈل بہت ایسے ہی بڑی تعلیم تھی، کنسیڈر کی جاتی تھی. انہوں نے کہا کہ اس کو یار منشی بنا دے، یہ مزدوروں کی دیارداری وغیرہ لگائے گا اور ان کی حاضریاں شاذریاں لگائے گا، ان کی میجرمنٹ ناپ تول کرے گا. 20 روپے پہ مجھے دوران اس کے مجھے جائے رہائش کا بہت بڑا پرابلم ہوا. اچھا، رہنے کے لیے گھر نہیں تھا؟ گھر نہیں تھا. اچھا، فیکٹری بڑی محدود تھی. ٹھیک ہے. 10H 845 نمبر کوارٹر کے کارنر پہ ایک محمد امیر نام کا باربر وہاں
کرسی اور ٹیبل لگاتا تھا، ایسے ہی ہے. اور اس کے پاس اس نے سب سے پہلے میری یہ شیو کی، بال سب سے پہلی شیو اس نے کی. شیو بھی یاد ہے آج بھی اس عمر میں. ہاں، اچھا. تو اسے میں نے کہا کہ چاچا، امیر ہم اسے کہتے، چاچا مجھے رہنے کی بڑی تکلیف ہے، کوئی ایسی صورتحال بنا دے. یہاں ہی سامنے ایک اللہ ترس آدمی، غلام حسین، ملک غلام حسین، جو پی ایف میں تازے ایل ڈی سی بھرتی ہوئے تھے، اچھا. اور انہیں پی ایف نے 9F53 کوارٹر نمبر الاٹ کیا تھا. اچھا. وہ بھی چاچے کے پاس جاتے تھے شیو کرانے. اچھا. چاچا امیر نے ان سے ذکر کیا، یار ایک بہت اچھا بچہ ہے اور وہ بھی محنت مزدوری کرنے والا ہے، اس کے جائے رہائش کی بڑا پرابلم ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ملک غلام حسین نے کہا کہ چاچا میں بھی اکیلا ہوں، کوارٹر ہے. اس ٹائم امپلائیز کم تھے، کوارٹرز بے پناہ تھے، اچھا. لیکن اتنی ورتھ نہیں تھی. ایسے ہی ہے. تو چاچے امیر نے جنوری 1955 میں ہمیں ملایا اور کہا کہ آپ ان کے ساتھ ہو جائیں، ان کو جائے رہائش دے دیں اور مل کر رہے. اچھا. میرے بیٹا وہ جنوری 1955 سے لے کر 1980 تک، یہ 40 سال کا سفر ہے، 30 سال کا سفر ہے جتنا ہے، ہم نے دونوں نے ایک کوارٹر میں ایک جگہ زندگی گزاری. اچھا. 30-40 سال تقریباً آپ لوگوں نے، 25 سال آپ لوگوں نے زندگی گزاری، اکٹھی گزاری، اور انتہائی پیار اور محبت سے گزاری، احترام اور شفقت سے گزاری. ہماری دونوں کی شادیاں وہاں ہوئیں، اچھا. اسی گھر میں. اسی گھر میں ہوئیں. اچھا. اور ملک غلام حسین، اللہ اسے غریق رحمت کرے، اللہ اس کی قبر ٹھنڈی کرے. آمین. وہ انتہائی درویش صفت آدمی تھا، اور میری زندگی میں اس کا کردار ناقابل فرموش ہے. اتنا سادہ دل، اتنا نیک دل شخص تھا کہ اس نے مجھے بے سر و سامانی میں بھی گلے سے لگایا، اور ہمیشہ میرے سر کو نگوں نہیں ہونے دیا. اچھا. میں آج بھی اس کا مشکور ہوں. تو 20-25 سال جو آپ رہے، تو اس میں کوئی یادیں آپ کی ہوں؟ ظاہری بات ہے بہت ساری ہوں گی، لیکن کوئی ایک دو اگر آپ ڈسکس کرنا چاہیں. میرے بچے 25 سال ایسی ہے کہ ہر 25 سال کے جتنے دن ہیں ان کو 365 دن سے ضرب دے لے تو ہر روز کی ایک یاد ہے. اچھا. ہم انتہائی قسم و برسی میں تھے. انہیں بھی بمشکل 40,000 روپے تنخواہ ملتی تھی. 40,000 تو بہت تھوڑی تھی، بہت زیادہ ہے. وہ 35-38 ہزار روپے انہیں تنخواہ ملتی تھی. ایل ڈی سی تھے، اور مجھے تو وہی 20-25 ہزار روپے، وہ بھی دیہڑی لگے تو، اچھا. نہ لگے تو نہیں. ٹھیک ہے. ریکارڈ گواہ ہے. میں پورے وثیق اور یقین سے کہنا چاہتا ہوں کہ ملا غلام حسین نے، بعد میں نے اسے پیار سے محبت سے نام دیا ہے ملا غلام حسین. اچھا. ملا غلام حسین اس ڈیزرو کرتا ہے اپنی درویشی کی وجہ سے، اچھا. اپنی سادگی کی سے، اپنی نیک دلی کی وجہ سے ڈیزرو کرتا تھا، اور میں ہمیشہ اسے ملا غلام حسین کہا کرتا. اچھا بابا جی، میں نے انٹرویو کے اسٹارٹ میں ایک بات کی کہ ایک وقت ایسا تھا جب آپ کے پاس رہائش بھی نہیں تھی. رہائش کی تو آپ نے بات کر دی، اور ایک اور بات میں نے کی کہ کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا. تو جو آپ نے ایک واقعہ مجھے آف ایئر بتایا کہ شاید کسی ہوٹل سے وہ ایک دن لائے، اور وہ بات آپ. ایگزیکٹ. یہ جب ریکارڈ کے بات آ جائے گی نا، یہ آفتی ریکارڈ باتیں تھیں، لیکن میرے بیٹا تم نے میری نبضوں پہ ہاتھ رکھ دیا، اور میں حقیقتوں سے بھاگنے والا نہیں ہوں. مجھے اس بات کا فخر ہے کہ اکثر ہمارے پاس جو
رات کا کھانا نہیں ہوتا تھا. اچھا. اللہ غری کی رحمت ملا غلام حسین کی قبر کو ٹھنڈا کرے. یہ خود جاتے تھے، المائدہ ہوٹل تھا انوار چوک میں، اچھا. اور یہ وہاں سے وہ ٹکڑے جو گاہک آدھے آدھے چھوڑ دیتے تھے وہ اس بہانے سے لے کے آتے تھے کہ بابو جی ہم نے بکری رکھی ہوئی ہے اور اس کے لیے ٹکڑے چاہیے. اور یہ وہ ٹکڑے لاتے تھے اور ہم دونوں بھائی ان ٹکڑوں پہ گزارا کرتے تھے. یہ وہ حقیقت ہے جسے کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا بابا جی مجھے بتائیے گا، ایک پی ایف کا مزدور، ایک ایسا، جیسے آپ نے اپنی کہانی خود بتائی کہ بہت ہی خراب حال تھے آپ لوگ، پھر اس بلندی تک، اس سطح تک آپ لوگ کیسے پہنچے؟ آپ کا کیسے اتنا مقام بنا؟ کون سا آپ کی زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ آیا؟ میرے بچے، مجھے پوزیشن یہی کہ میں تھرو آؤٹ اس وقت پی ایف کا امپلائیز نہیں تھا. اچھا. اور میں مختلف ٹھیکیداروں سے ایکسپلوزو بن رہی تھی ایکسپلوزو فیکٹری میں. تو ایک ٹائم آیا کہ مجھے 45 روپے پہ بیلفور بی ٹیم ایک کمپنی آئی تھی جس نے ایکسپلوزو فیکٹری میں پلانٹس کی انسٹالیشن کی. اچھا. اور اس بیلفور بی ٹی میں بحیثیت مزدور میں بھرتی ہوا. ٹھیک ہے. اور مزدور کیا، میرا ٹریڈ تھا اسٹیم لیگنگ. اچھا. یہ جو اسٹیم کے پائپ ہوتے ہیں نا گیس کے، ان کے اوپر ایک مسالہ چڑھاتے تھے تاکہ یہ سردیوں میں گیس جم نہ جائے. اور میں اپنے ہاتھ سے وہ اسٹیم لیگنگ کا مٹیریل جو باریک پسے ہوئے یہ شیشے کے برادہ ہوتا تھا، اس سے وہ گوند کے اس کو پائپوں پہ چڑھاتے تھے. اور 40 روپے پہ مجھے وہاں نوکری ملی. تو یہ کاروبار والی سائڈ کس طرح، کاروبار کیسے آپ نے اسٹارٹ کیا اور کیسے؟ یا آپ انٹرویو چونکہ آپ تسلسل سے لینا چاہتے ہیں تو تسلسل سے سوال کریں. میں آپ کو مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں. آپ میری دکھتی رگوں پہ ہاتھ رکھے ہیں. نہیں، میں ایک حقیقت کو ساتھ ساتھ لے کر، تو میں بھی آپ کو حقیقت ایک تسلسل سے بتانا چاہتا ہوں. ایسا ہی ہے. میرے اچھے بیٹا، میں آپ کو بیٹا کہوں گا. مجھے نہیں پتہ ہے کہ انٹرویو لینے والا کون ہے اور کیا لے رہا ہے، لیکن آپ جو تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں نا، اس کا مجھے بھی حقیقت پہ مبنی موقف بیان کرنے دیں. ایسا ہی ہے. بالکل. وہ اسٹیم لیگنگ کا مٹیریل انگلینڈ سے امپورٹ ہوتا تھا اور میں خود وہ ٹرکوں سے اتارتا تھا. اور میری یہ جو کمر تھی وہ شیشے کے ان ریزوں سے، بوریوں سے نکلتا، تو پوری پیٹھ جو ہے وہ چھلنی ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. یہ عمر کتنی تھی اس وقت، کوئی آپ کو؟ اس وقت میں کیا تھا، میں کچھ کہہ نہیں سکتا. میکسیمم 24-25 سال تھی. اچھا. ان دا مین ٹائم بیلفور بی ٹی کا کانٹیکٹ ختم ہو گیا اور میں روڈ پہ آ گیا، بے روزگار ہو گیا. اچھا. یہاں سے میری زندگی کا دوسرا پہلو شروع ہوتا ہے. میرے بچے، میں کوئی 10 دن بے روزگار رہا. ملا غلام حسین کو اللہ غری کی رحمت کرے، اللہ اس کی قبر ٹھنڈی کرے، اس نے مجھے پی ایف میں SS2 بھرتی کرا دیا. اچھا. واہ. اور میری پہلی تنخواہ جو تھی، آج بھی میرے پاس وہ سلپ موجود ہے، 61 روپے تنخواہ تھی اور میں SS2 بھرتی ہو گیا. اچھا. بابا جی جب پہلی تنخواہ آئی تو کیا فیلنگ تھی آپ کی؟ فیلنگ کیا تھی، کھانے کے لیے کوئی تھا ہی نہیں. فیلنگ تو وہ ہوتی ہے کہ اسے کوئی انجوائے کرے. پہلی کمائی ہے تو بندے کو خوشی ہوتی ہے. ناٹ اٹ آل دھکے کھارتی پوری زندگی اسٹرگل تھی. اچھا. اور الحمدللہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے. میرے اچھے بیٹا، اس کے دوران چونکہ میرا پچھلا ایک ٹریک ریکارڈ تھا کہ میں مزدور تھا، گینتی بیلچا مارنے والا مزدور تھا، دیہڑداری کا مزدور تھا، محنت مشقتیں کی، تو میں ایک وائٹ کالر مزدور تھا. اس وقت ایک میں ہی اس حمام میں مزدور نہیں تھا. آج بڑے بڑے لوگ جو بڑے بڑے ناموں سے
اور بڑے بڑے مطلب مقام پہ پہنچے ہوئے ہیں، یہ سب ایک ہی کلاس کے لوگ تھے. ہم لوگ مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں، ہم لوگ حقیقتوں کا سامنا نہیں کرتے، ہم لوگ اپنا پیٹ کسی کو نہیں بتانا چاہتے. لیکن میرے انٹرویو لینے والے بچے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حقیقت چھپائی نہیں جا سکتی بناوٹ کے. اور یہ آپ کا بہت بڑا پن میں سمجھوں گا کہ آپ نے اپنا وہ پہلو بتایا، حالانکہ لوگ نہیں بتاتے. نہیں بتاتے. ہر آدمی کہتا ہے کہ پدرم سلطان بود، میرا باپ سلطان تھا. ناٹ ایٹ آل. حقیقت ہے. میں بیٹا چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ کوئی ان حقیقتوں کو غلط ثابت کر دے. میں گراؤنڈ ریالٹی جو ہے اور میں یہ بات فخر سے کہتا ہوں، یہ بات میں مجبوری سے نہیں کہتا، میں فخر سے. آج میں جس مقام پہ ہوں، اللہ کے کرم کے بعد، اللہ کی نعمتوں کے بعد، ماں باپ کی دعاؤں کے بعد، ملا غلام حسین کی محنتوں کو میں سلام کرتا ہوں. اچھا بابا جی، ظاہری بات ہے ایک آپ کی زندگی سے سبق لینا چاہیے نوجوانوں کو، تو نوجوانوں کو، دیکھنے والوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ کس طریقے سے انہیں اسٹرگل کرنی چاہیے؟ یہ میں لاسٹ پہ آپ کو دوں گا. ابھی تو آپ میری زندگی کا ایک پہلو ہی نہیں دیکھا. سٹارٹ ہی میری زندگی کا، واک اینڈ کی میری زندگی کا آغاز اس پریکٹیکل لائف میں پی ایف کے امپلائیوں نے. چونکہ میں مختلف ٹھیکداروں اور کمپنیوں میں کام کر کے پی ایف کا امپلائیز ہوا اور میں وائٹ کالر مزدور بن گیا. اس محنت کش عرصے نے مجھے کنکریٹ بنا دیا تھا. میں پی ایف میں جس وقت بھرتی ہوا تو میں نے کوئی نہیں دیکھا پیچھے گھوم کے کہ کیا ہے. میں نے 6 مہینے سے اتنی جدوجہد کی کہ ہوٹر بجتا تو میں ٹوکن بورڈ پہ ہوتا تھا، اپنا ٹوکن کیا، ڈانگری لی اور مشین پہ چلا جاتا تھا. میں انسپیکشن میں تھا، مشین پہ چلا جاتا تھا. اور ٹائم ختم ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے میں اپنی مشین کو بند کر کے اس کے پرزوں کو کھول کے مٹی کے تیل سے صاف کر کے اس کے ارد گرد اپنے ایریے کو مٹی کے تیل سے صاف کر کے اس کے بعد میں منہ ہاتھ دھوتا تھا اور پھر ڈانگری اتارتا تھا. اس 6 مہینے اور سال کی جدوجہد نے مجھے ہر مقام پہ، بالخصوص پی ایف کی ایڈمنسٹریشن میں، اتنا بلند کر دیا کہ ہر افسر کی نگاہ انگلی اٹھتی تھی کہ یار یہ بے انتہا محنت کش آدمی ہے. چونکہ میری ایک پوچھے ہسٹری تھی اور میں ایک بھٹی سے گزر کر وہاں پہنچا تھا، محنت کش میں بھٹی سے گزر کر. تو وہ ریکارڈ جو ہے اس نے میری امیج کو اتنا بڑھایا کہ ہر افسر، ہر ایڈمنسٹریشن کا آدمی مجھے انتہائی قدر و منزلت سے دیکھنے لگا اور بلا مبالغہ انہوں نے مجھے ایک پورے سیکشن کا انچارج بنا دیا. ٹھیک ہے، تو پھر میں اسی بات پہ آؤں گا کہ پھر آگے آپ لوگوں کے ساتھ، یعنی جب بندہ پسماندہ ہوتا ہے تو لوگوں کا، ایک تو ملک غلام حسین صاحب کا آپ نے بتا دیا، تو باقی لوگوں کا کیسا رویہ تھا آپ کے ساتھ؟ یعنی حقیر جانا جاتا ہے اور بڑا اس کے ساتھ ناتعلقی بھی کی جاتی ہے. ناٹ ایٹ آل. میں ایک خوش پوش اکلوتا بیٹا تھا، خوش پوش تھا. کوئی لائبلٹی خاندان کی طرف سے مجھ پہ نہیں تھی. میں ماں باپ کی واحد اولاد ہوں، کوئی بہن نہیں ہے، کوئی بھائی نہیں ہے. میرا باپ کسی حد تک ایک چھوٹا سا زمیندار تھا. وہ فکر معاش سے آزاد تھا، اسے میری تنخواہ کی ضرورت نہیں تھی. میں اور ملا غلام حسین دونوں کندھے سے کندھا ملا کر اپنے گزرے اوقات کرتے تھے. ہمیں کوئی نہیں. ملا غلام حسین کی کچھ ذمہ داریاں ضرور تھیں، لیکن ایسی بھی نہیں تھی کہ اسے کوئی اپنے ماں باپ کی طرف سے، وہ بھی الحمدللہ، اور اس کا خاندان ایک زرگر اور نہاریہ خاندان تھا اور اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے، اتنے گئے گزرے نہیں تھے. سو ہماری ایک زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی. خوش پوش تھا.
ملا غلام حسین کی یہ صفت تھی کہ خود بھوکا رہتا تھا، یہ اس کا بڑا پن تھا، لیکن اس نے کبھی مجھے بھوکا رہنے دیا۔ خود گندے کپڑے پہن لیتا تھا لیکن مجھے گندے کپڑے نہیں پہننے تھا۔ اسے لنڈے سے خرید کے لانا پڑتا تھا تو لنڈے سے خرید کے لاتا تھا، لیکن مجھے ٹھیک پہناتا تھا۔ اس سے کا نتیجہ کیا ہوا کہ اس معاشرے میں میرا ایک مقام بن گیا، اور میں بہت ہی جلد اس مزدوروں کی ٹیم میں ایک نمایاں مزدور کی حیثیت سے ابھر آیا۔ دریں اصلاح اس وقت پی ایف میں فہرست اور نان فہرست دو گروپ تھے۔ آج تو ایسے ایم اے بی این جی بہت سا بے شمار ہیں، لیکن اس وقت دو گروپ تھے، ایک فہرست اور ایک نان فہرست۔ میں نان فہرست گروپ میں اس وقت کی وقف کمیٹی کا ممبر بن گیا۔ چونکہ مزدوروں میں میرا ایک نام تھا، ایک کام تھا، میں وقف کمیٹی میں اور سوشل ایکٹیویٹیز میں مجھے حالات نے اتنا رگڑا دے دیا تھا کہ میں سوشل ایکٹیویٹیز میں بہت مؤثر کردار ادا کرتا تھا، اور میں وقف کمیٹی کا ممبر بن گیا۔ ان دا مین ٹائم ایک پی ایف کے اندر موو چل رہی تھی، اور وہ موو یہ تھی کہ پی ایف کا مزدور وہاں یونین مانگتا تھا، کلیم تھا، اور اس کلیم میں سٹرائکیں بھی ہوئیں۔ آج جہاں پی ایف کی سب سے بڑی مسجد ہے، اس وقت اس مسجد کا نام و نشان نہیں تھا، جامع مسجد، اور وہاں ایک انڈر گراؤنڈ ٹینک تھے، پانی کے ٹینک تھے، اور یہ جو سیوریج کے پائپ ہے اس کی کیورنگ کے لیے وہ ٹینک تھے۔ تو ایسی مزدور تحریک پیدا ہوئی یونین سازی کے لیے کہ احتجاج بڑھا، اور یہاں فائرنگ ہوئی ہے، اور ہمارے دو مزدور جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ آج بھی ان کی قبریں جائیں ابھی مسجد کے اس کے پیچھے مال روڈ کے ساتھ ہیں۔ پہلے وہ شہید ہے مزدور تحریک میں۔ تو وقف کمیٹی میں جو سٹرگل شروع کی گئی، اس وقت کے جنرل فضل مقیم کی عظمت کو میں سلام کرتا ہوں۔ زندہ ہے تو اللہ اسے سلامت رکھے، اور اگر مر گیا تو اللہ اسے جنت نصیب کرے۔ اس نے بلا کے، ممبر تھا میں، اور دوسروں کو بھی بلا کے کہا کہ دیکھیں یہ ڈیفنس ادارہ ہے، اس میں یونین سازی کا حق ڈیفنس نہیں دیتا۔ آپ اگر لوگ دامن کریں تو میں آپ کو وقف مین ایسوسیشن کی رجسٹریشن دلا سکتا ہوں جی ایچ کیو سے۔ یہ تاریخی بات میں کہہ رہا ہوں، آپ پہنچائیں پیغام۔ آج ان بڑے بڑے سے پوچھو کہ وقف مین ایسوسیشن آئی کدھر اور کہاں لایا کون تھا۔ اس میں سب سے بڑا کردار ایک راجہ مہربان تھا، وہ ایکسپلوزو فیکٹری کا تھا، اس کا بہت بڑا کردار تھا، اور وہ ہمارا صدر تھا۔ میں اس کی عظمتوں کو بھی اور جدوجہد کو سلام کرتا ہوں۔ ہم نے رات ایسے بالآخر کوئی طریقہ نہیں ہوا، تو ہم نے کہا کہ جی ٹھیک ہے آپ ایسوسیشن دے دیں۔ اگر انجمن سازی کا حق یہاں نہیں دیا جاتا تو ہمیں آپ وقف مین ایسوسیشن کا رائٹ دیتے۔ اس نے جی ایچ کیو سے ہماری انجمن جو ہے وقف مین ایسوسیشن رجسٹر کروائی، اور اس رجسٹرڈ انجمن تاجران کا، وہ انجمن وقف مین ایسوسیشن کا میں پہلا الیکشن کمشنر ہوں جس نے 23,000 مزدور کا الیکشن کروایا۔ اچھا بابا جی، کوئی آپ کو آئیڈیا ہے کہ پی ایف میں آپ نے کتنے سال نوکری کی، اور اس کے بعد پھر کیسے اپنی زندگی کو کنٹینیو کیا؟ ابھی تو بہت باقی ہے، وقف مین ایسوسیشن تخلیق ہونے کے بعد جس وقت اس کی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ملا تو میں پہلا الیکشن کمشنر تھا،
اور اس الیکشن کی وجہ سے یہاں کا ایک مزدور لیڈر عبدالغفار خان صدر، اچھا محمد اکرم باوا جو آج باقاعدہ حیات ہے اور پنجاب گروپس ایجوکیشن کا وہ آج وہ مالک ہے، اچھا یہ سینئر نائب صدر منتخب ہوئے میرے الیکشن کے بعد۔ یہ دو مزدور لیڈر ہوئے۔ عبدالغفار خان حقیقی طور پر ایک مزدور لیڈر تھا ٹھیک ہے اور وہ مزدور کی پین کو سمجھتا تھا، ٹھیک ہے ہم سے افضل تھا، لیکن اب یہاں سے جب سفر شروع ہوتا ہے ورک مین ایسوسیشن کا الیکشن کمشنر کے بعد، تو پاکستان پیپل پارٹی کی حکومت تھی، مزدور کا عروج تھا، مزدور کی پہچان تھی۔ اچھا تو اس زمانے میں پاکستان پیپل پارٹی میں بھی گروپنگ ہوئی، جس طرح آج سیاسی جماعتوں میں گروپنگ ہے، بہت زیادہ اور ایسوسیشن کو بھی لوگوں نے نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے سو میرے اچھے بیٹا، وہاں تک ہم نے بڑی سٹرگل کی، بڑی جد و جہد کی، اور بہت سارے کرائسس سے نکال کر ہم ایسوسیشن کو ہم نے بچایا۔ اچھا تو 30-35 سال نوکری کرنے کے بعد 1985 میں از خود پی ایف سے ریٹائرمنٹ لے لی، اچھا خود لی ریٹائرمنٹ خود ٹھیک ہے 1985 میں، ٹھیک ہے جہاں وہاں چونکہ ہماری قیادتیں ایسوسیشن کی ایسی آ گئی تھیں جو ہوش سے کم اور جوش سے زیادہ کام لیتے تھے، لیڈرشپ کا ان کو شوق تھا، اور میں ان آدمیوں میں سے ہوں جو جوش کے بجائے ہوش سے کام لے۔ ایسے ہی ہم نے 1985 تک مضبوط ایسوسیشن کو رکھا، ایسے ہی ہے اختلافات کے باوجود ٹھیک ہے ایسوسیشن کو ٹوٹنے نہیں دیا۔ ایسے ہی ہے لیکن آج جو 1985 کے بعد جو ایسوسیشن کا حال ہے، آپ کو شاید نہیں پتہ، میں بخوبی جانتا ہوں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو پھر اس کے بعد آپ نے ریٹائرمنٹ کے بعد پھر کیسے اپنی زندگی کو کنٹینیو کیا؟ ڈیورنگ دس پیریڈ مجھ میں اللہ نے بے پناہ صلاحیتیں تھیں، اچھا میں اس کا بہت مطلب احسان مند ہوں ایسے ہی ہے کہ ڈیورنگ سروس میں نے، چونکہ وہاں میرا ایک گروپ تھا مزدوروں میں، ایسے ہی ہے تو مزدور مجھے کہنے لگے، ہم صبح جس وقت ہوٹر ہوتا تھا نا تو بارش شروع ہو جاتی تھی، اور ہم سب بھیگے ہوئے جا کے وہاں، مطلب سائیکل موٹر سائیکل کا تو تصور ہی نہیں تھا نا، ایسے ہی ہے بالکل ایسے ہی ہے پہنچتے تھے تو سب نے کہا یار ملک صاحب ایسا کرے کہ کہیں سے 18 روپے کی برساتی ملتی تھی لائق علی چوک سے، ایسے ہی ہے مجھے ہمیں کسی نے کہا کہ یار یہ کوئی ایسا جگہ دیکھے جہاں اکٹھی لے آئیں اور آپس میں تقسیم کر لیں۔ ٹھیک ہے تو ہم نے 600 روپے اکٹھے کیے، اور مجھے اور ایک ہمارے غفران صاحب ہیں باقاعدہ حیات ہیں، ان کو یہ کہا گیا، وہ سپروائزر تھے تو ہمارے انچارج بھی تھے، بڑے اچھے آدمی ہیں، ہمیں یہ ذمہ داری دی گئی کہ جائیں آپ پنڈی میں کہیں سے برساتیاں اکٹھی لے آئیں۔ ٹھیک ہے تو ہم جو برساتیاں لینے گئے تو وہ ہماری جو برساتی جو ہم 1200-1300 روپے میں خریدتے تھے، کو میرے خیال ہے 500 5.5 روپے میں ہمیں ملی، 100 کی بات نہیں ہے، 5.5 روپے میں ملی، ہم اکٹھی لے آئے۔ جس وقت آ کے سب کو 600 روپے میں دیں تو وہ سارے خوش ہو گئے، یار یہ تو بڑا اچھا کام ہے، ملک صاحب آپ ایسا کیا کریں، جائیں جی آپ اکٹھا تھان اٹھا کے لایا کریں، سارے ایک جیسے کپڑے پہنیں گے۔ ٹھیک ہے ہم گئے تو وہاں سے یہ جو راجہ اوزا بازار میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، ادھر آؤ سستا یہ ہے وہ ہے، ان سے ہم تھان اکٹھا لاتے تھے اور سب کرتے تھے۔ کسی اس وقت 80 روپے 70 روپے کی سلوار قمیض بنتی تھی۔ ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے سو ان لوگوں نے
جس وقت آ کے دی تو وہ لوگ حیران ہو گئے, ہمیں چسکا پڑ گیا. ایک ٹائم ایسا آیا 6 مہینے کے بعد, کسی نے کہا وہ تو بے وقوف ہو کتوں لے آنے ہو تسی, اس تو پیچھے ایک مدینہ کلاتھ مارکیٹ ہے, فیصل کلاتھ مارکیٹ ہے, تھوک دی مارکیٹ ہے, جو تسی کیوں نہیں لے آنے ہو. اساں تھوک دی مارکیٹ پتہ ہی نہیں ہے. ایسے ہی ہے. سو ہمیں تھوک کی مارکیٹ جس وقت انٹروڈیوس ہوا تو زمین آسمان کے فرق. جو سلوار قمیض ہم 70 روپے کی بناتے تھے وہ تو ہم مطلب 40-45 روپے کی بنتی تھی. تھوک کی مارکیٹ کا پتہ چلا گیا. پھر لوگوں نے کہا کہ اچھا یار, پھر 9F میں ہم شیلف پہ آ کے کپڑا رکھتے تھے اور وہاں شام کو سارے جاتے, اچھا ایک سلوار کی قمیض کا مجھے دے دیں, ایک کا مجھے دے دیں, ایک مجھے دے. یہ میری کاروباری زندگی کی ابتدا ہے. اچھا ابتدا. اور یہ بڑھتے بڑھتے ملازمت کے ساتھ ساتھ ہی 1962 میں نے کاروبار شروع کر دیا تھا. 1962 میں. اچھا. اور میں حادثاتی طور پر کاروبار میں آیا. میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بتایا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. حادثاتی طور پر ہوگا. بالکل ایسے ہی. میں بائی برتھ چھوٹا سا زمیندار ہوں. ایسے ہی ہے. بالکل ایسے ہی. میرے آبا و اجداد نے کبھی بزنس نہیں کیا تھا, لیکن اتفاق سے وہ میں بزنس میں آ گیا. اور پھر میرے مولا نے اس بزنس کو اتنا عروج دیا کہ 68 سے 74 اور 75 تک میری انوار چوک میں 3 دکانیں تھیں. اچھا. کس چیز کی بابا جی؟ ایک تھی نیشنل کلاتھ اینڈ جنرل اسٹور کی. اچھا. دوسری تھی نیشنل انجینئرنگ اور سائیکل ورکس کی, سائیکلوں کی دکان ڈالی تھی. تیسری تھی نیو طارق کرانہ اینڈ جنرل اسٹور کی. اچھا. طارق آپ کے بیٹے کے نام پہ. 3 دکانیں تھیں اور 3 ٹرک میرے پاس تھے. RIB 3316, RIB 2548, AJK 3336. بیڈ فورڈ ٹرک تھے. 10,000 روپے دیتے تھے, 1,500 روپے مانا قسط تھی. اور PF کا ویلفیئر گراؤنڈ جتنا بنا اسٹیڈیم, تمام تر اینٹ مٹیریل میں نے اپنے ٹرکوں پہ خود ڈرائیو کر کے لایا. اچھا. PF کی 22 اور 23 ایریے کا تمام تر مٹیریل میں خود لایا ٹرک پہ. اس وقت کرش کا زمانہ نہیں تھا, بجری کا زمانہ تھا. اور میں وہاں پوڑ میانہ سے آگے یہ گاؤں ہے, اس سے نیچے ہرو سے بجری لاتا تھا. اچھا. اور ایسوسیشن کے دوران ہمیں بڑا ریگارڈ ملا, میں نے بڑا ایکٹیو پارٹ ادا کیا. اچھا. یہاں ایک اور مختلف موضوع آ جاتا ہے کہ جنرل امراؤ خان سے پہلے ایک جنرل NK احمد تھے. اچھا. انہوں نے ڈیورنگ میٹنگ یہ کہا, میں ایسوسیشن کا کھڑپینچ مزدور تھا, ایسے ہی. انہوں نے کہا کہ یار ملک صاحب, یہ جبل پور فیکٹری سے جو لوگ ریٹائر ہو کے آئے, یہ تو چند سال ہارنس فیکٹری ہے انڈیا کی جبل پور, یہ ریٹائر ہو کے آئے, یہ تو چند سالوں بعد ریٹائر ہونے والے ہیں, یہ شفٹ کر کے آئے, تو ان کے لیے تو رہنے کی جگہ نہیں ہے, کیا کریں گے. بڑی غور و فکر کے بعد ایڈمنسٹریشن نے بھی سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ یہ جو ایئرپورٹ پرانا ایئرپورٹ پڑا ہوا ہے دوسرے جنگ عظیم کا, اس میں ان کے لیے چھوٹے چھوٹے گھر بنا دیے جائیں. ٹھیک ہے. آج بھی, اور اس بستی کا نام رکھیں بستی کاریگراں. اچھا. یہ تاریخی باتیں میں بتا رہا ہوں. بالکل ایسے ہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. کوئی جو ان کی حقیقتوں کو چیلنج کرے, جو چیلنج کرے میرے سامنے آ کے بیٹھے, تاریخ بتا, میں ڈیٹ اور تاریخ بتاؤں گا. اچھا. واہ. یعنی کھلا چیلنج ہے سب کو. کھلا چیلنج ہے کوئی تاریخ, لالا رخ کی تاریخ بتا دے مجھے. اچھا. تو یہ فیصلہ ہوا کہ یہاں
3 कैटेगरी के घर बना दिए जाएं, डी टाइप, सी टाइप और बी टाइप हाँ बना दिए गए। ये आज भी कैंट बोर्ड के डॉक्यूमेंट्स में ओल्ड एयरपोर्ट, सर्वे नंबर 16 ओल्ड एयरपोर्ट है, पुराना ये एयरपोर्ट है दूसरी जंग अजीम का। तो मेरे अच्छे बेटा, बड़ी लंबी दास्तान हो गई। वो कैमरा छोड़ के नस गया। चल रही है ना वीडियो, टाइम नीचे चल रहा है ना, देखते रहना। अच्छा, ये बात हो गई बाबा जी। अब इसको ज़रा शॉर्ट इस लिहाज से करते हैं कि टाइम काफ़ी। उसमें अब ये बताएं कि ये अंजुमन ताजरान की कैसे बुनियाद रखी? मेरे बेटा, मेरी बस्ती की हिस्ट्री तो तू आधी छोड़ के क्यों छलांगे मारता है? या तो मैदान में आना नहीं चाहिए था। ठीक है। बस्ती में जिस वक्त ये डिसाइड हो गया कि इन जबलपुर फैक्ट्री से आने वाले लोगों के लिए बस्ती में घर बनाना है और उसका नाम रखना है बस्ती कारीगर, बस्ती कारीगरां, ठीक है, ये अप्रूव हो गया। कोटेशन मांगी गई तो पाकिस्तान पाइप एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी, एक औरत की कराची 8 की मलकियत थी, उन्होंने कहा कि हम डी टाइप क्वार्टर, ये मेरा जनरल सेक्रेटरी रिजवान भाई, अच्छा, डी टाइप क्वार्टर, आओ रिजवान भाई आ जाए। अच्छा आओ, जाको ये बंद कर इसको। पूरी वहाँ बरादरी इकट्ठी हुई। कैसे हैं जी रिजवान भाई? बैठे। तो पाकिस्तान पाइप एंड सीमेंट कंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसकी मालिक रज़िया थी, उसने कोटेशन दिया कि मैं डी टाइप क्वार्टर जो है वो विद मटीरियल 5,500 में बना के दूंगी, अच्छा, सी टाइप 7,500 में बना के दूंगी, ठीक है, और बी टाइप 10,000 में विद मटीरियल बना के दूंगी। ठीक है। उस पे उनका कांटेक्ट हो गया और वो सी टाइप, डी टाइप और ये बी टाइप वो विद मटेरियल बनने शुरू हुए, लोगों की अलॉटमेंट भी शुरू हुई। और प्रायोरिटी थी, इसका बेसिक आइडिया ये था कि इसका नाम बस्ती कारीगरां, इसलिए कि जो पीएफ का कारीगर रिटायर्ड होगा उसको घर मिलेगा, बिलखसूस वो कि जो जबलपुर फैक्ट्री से माइग्रेट करके आए। ठीक है। यहाँ जिस वक्त ये सूरत हाल हुई तो मैं उस वक्त पीएफ वर्कमैन एसोसिएशन का डिप्टी जनरल सेक्रेटरी था, इस चीज़ को अप्रूव करने। जिस वक्त हम लोगों ने काम शुरू किया, अलॉटमेंट शुरू हुई, तो बेपनाह मसाइल आए, और सबसे ज़्यादा मसाइल गटिया के सईदों ने, ये बाबड़े वालों ने और दाएं बाएं लोगों ने मतलब हम मसाइल पैदा किए। वो डांगे लेकर आ जाते थे कि तुम कौन हो, हम मतलब वो नहीं देते, ये जगह हमारी बाप दादा की है, ये है वो है। नतीजा ये है कि लंबी दास्तान है, एक बड़ी स्ट्रगल करके अंजमन उस एसोसिएशन के प्लेटफार्म पर मैं एक डेलीगेशन लेकर, उस वक़्त का एडमिन अफसर था टोनी साहब, अच्छा, उसके पास गया। हमने कहा कि ये क्या है कि आप लोग जगह देते हैं, प्लॉट अलॉट करते हैं, लेकिन आगे जाते हैं तो वो लोग हमें डांगे मारते हैं। तो टोनी साहब मुझे कहने लगे कि यार मलक साहब, हम तो इंटीरियर मिनिस्ट्री को भी लिख के, कमिश्नर को भी लिख के तंग आ गए हैं, लेकिन कोई एक्शन लेता ही नहीं। ऐसे ही, मैंने कहा जी मुझे लेटर दें। ऐसे ही। मुझे उन्होंने लेटर दिया और मैं वहाँ पीएफ का एक पूरा डेलीगेशन लेकर, हर ग्रुप से एक आदमी लेकर पिंडी गया। अच्छा, उस वक़्त पाकिस्तान पीपल पार्टी का अरूज का दौर था। वाह, तो एक चिट भेजी अंदर, AKZ शेरदिल DC रावलपिंडी था। अच्छा, उसको जिस वक़्त चिट पहुंची तो उसने कहा कि सबसे पहले इन लोगों को बुलाएं। ऐसे ही है, उस वक़्त मज़दूर का अरूज था, ऐसे ही। मज़दूर का नाम था।
اس کی ورڈنگ یہ تھی کہ یار یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کا پہلا آدمی میرے دفتر میں اور آخری آدمی واک اینڈ میں، یہ اتنی بڑی اسٹرینتھ کے آدمی ہیں، بلائے ان کے. اچھا. بلایا گیا ایک زیڈ شیردل نے، وہ میرے خیال چند سال پہلے ہی سینٹرل گورنمنٹ سے ہائیسٹ 22 گریڈ کا افسر ریٹائر ہوا ہے. تو اس نے ہمیں اسی وقت آرڈر دیے تحصیلدار کو، قانون گو کو، ان کو کہا کہ ان کو داخلے دلوائیں. جس وقت داخلے دلوائے، لمبی کہانی ہے، درمیان میں پرابلم، مشکلات، یہ وہ، ان شہیدوں کو ہم نے جیل میں بھی بھجوایا. آخر میں لوگوں کو قبضے پلاٹوں کے دلوائے. وہاں سے اس ہماری سٹرگل سے جو جتنے بٹے ہیں، فلاں بٹا فلاں، پلاٹ نمبر فلاں بٹا فلاں، فلاں بٹا، یہ جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں یا یہ جتنی بھی آبادی ہے، پہلے اس میں پلان میں یہ پارک ہے. اچھا. اب یہ ان پارکوں کو لے کر پلان کو ریوائز کیا گیا اور ہمیں بٹوں میں، میرا خود یہ گھر جو ہے 384/2 ہے. سو اس وقت جس وقت یہ سلسلہ شروع ہوا تو پھر افسروں نے بھی اپنے لیے جگہ کلیم کرنی شروع کر دی کہ بھائی ہمیں بھی مزدوروں کو تو اکموڈیٹ ہوا تو ہمیں بھی مطلب اکموڈیٹ کی. اب افسروں کو پلاٹ جس وقت شروع ہوئے، سب سے پہلے ایک میاں نذیر تھے، وہ مرزئی تھے، ان کو پہلا الاٹمنٹ ہوئی اور انہوں نے پہلا گھر ادھر بستی میں مال روڈ پہ بنایا. مجھے اچھی طرح یاد ہے. ان کا کلیم آنا شروع ہو گیا کہ نہیں جی یہ بستی کاریگر نام ایسا ہی ہے، یہ ہے وہ ہے. مختلف باتیں اٹھنی شروع کی. جرنیلوں کے گھر انہوں نے بھی، چیئرمینوں نے بھی شروع کر دیا. تو یہ متفقہ ایک فیصلہ ہوا کہ اس کا نام لالہ رخ کالونی رکھ دیا جائے. واہ زبردست، کیا بات ہے. لالہ رخ کالونی یہاں آ کے بنی. ٹھیک ہے. اب یہ لالہ رخ کی، اب یہاں جو آئے روز کے پرابلمز ہیں یہ میرا بیٹا فیس کر رہا ہے. سیوریج کا، روڈز کا، گلیوں کا، یہ انہوں نے آنا ہی آنا ہے. بیسیکلی یہ بستی کاریگراں ہے اور مزدوروں کے لیے بنائی گئی تھی. اب تو یہ بستی کاریگراں نہیں ہے، اب تو یہ مطلب یہ تمام تر سرمایہ داروں کی کوٹھیاں بشمول ہے میرے. ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ جہاں اب آپ بیٹھے ہوئے ہیں 1971 میں میں نے بنایا ہے. 71 میں یہ 5 گھر تھے. یہ اکرام سے، شیخ اکرام الفیصل کلات والے سے جا کے پوچھے، یہ اس گھر میں میرا کرایہ دار تھا. اچھا، الفیصل مال والا آپ کا کرایہ دار میرا کرایہ دار تھا. اچھا. یہ پنجاب کلات والا میرا کرایہ دار تھا. اچھا. سو یہ 5 گھر تھے. میں یہ لوکیشن بھی ایگزیکٹ سمجھانا چاہوں گا کہ یہ اس وقت شاہ زیب پلازا بستی کی بات کر رہے ہیں. بستی کی بات میں کر رہا ہوں، 71 کی بات ہے. سو میرے بچے یہ اس پی او ایف کی تاریخ ہے. ٹھیک ہے. ہے کوئی، میرا بیٹا بھی بیٹھا ہوا ہے، اس کا بھی بہت بڑا تجزیہ ہے، گلی گلی اور محلے محلے، کونے کونے میں اس کے بھی اثر و رسوخ ہیں. ہے کوئی جو چیلنج کرے ان حقائق کو ایسے ہی ہے کہ ملک صاحب یہ غلط بیانی کر گئے؟ میں چیلنج کرتا ہوں. بالکل ایسے میں آئی وٹنس ہوں، میں اس پروسیس سے گزر کے یہاں تک پہنچا. ہی ہے. ان دا مین ٹائم زندگی کا تیسرا پہلو شروع ہوتا ہے اور وہ ہے کاروباری کمیونٹی. زبردست. کاروباری کمیونٹی میں نے آپ کو بتایا کہ میں حادثاتی طور پر کاروباری بنا ہوں. ایسے ہی ہے، بتایا آپ نے پہلے. میں بائی برتھ کاروباری نہیں ہوں، ایسے ہی ہے. حادثاتی طور پر کاروباری آیا اور اللہ کے کرم کے بعد اللہ نے مجھے صلاحیتیں بھی دیں، ماں باپ کی دعائیں بھی تھیں. محنت کو تو چھوڑے نا، ان کی دعاؤں کے، کہنا چاہوں گا ان کی دعاؤں کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. ایسے ہی ہے. اللہ نے مجھے عروج دیا اور اس بزنس میں میرا واکنٹ میں سب سے پہلا کپڑے کا ڈپو میرا تھا، نیشنل کلاتھ ڈپو. اچھا. واکنٹ چوک والا. آج سپنا کلاتھ والا میری آرگنائزیشن کا پریزیڈنٹ ہے. اچھا. لیکن یہ اس وقت نواب آباد میں چھوٹی سی دکان کرتے تھے، جس وقت کے حجویری کلاتھ،
جس وقت کے میں نیشنل کلاتھ کا مالک تھا. آج وہ بھی ان پہ بھی اللہ کا کرم ہے, الفیصل والوں پہ بھی اللہ کا کرم ہے. کون ہے جو ہے؟ ایسے ہی. اور بڑے بڑے لوگ جو آج بڑے بڑے وائٹ کالر لوگ ہیں جو اپنے آپ کو وہ سمجھتے ہیں, یہ سب میری کلاس کے لوگ ہیں. ایسے ہی ہے. یہ انتہائی بدنصیبی کی بات ہے کہ کوئی اپنا پیٹ ننگا کر کے کسی کو نہیں بتانا چاہتا. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. میں تو میں بیٹا بڑا خوش بھی میں اس بات پہ ہوا کہ آپ نے اپنی ساری حقیقت ڈسکس کی اور بتائی لوگوں تک. اللہ نے عروج دیا, ایسے ہی ہے. اس بزنس میں عروج دیا. بڑی زندگی کے نشیب و افراز دیکھے. انجمن میں ایسوسیشن میں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوا, لیکن انجمن کے بنانے میں 14 مئی 1974 میں سب سے پہلے پی ایف کی کاروباری برادری کو میں نے یونائٹ کیا. ٹھیک ہے. اس وقت لائق علی چوک اور انوار چوک 2 بڑی مارکیٹیں ہوتی تھیں, اور ہر مارکیٹ میں 4 صدر اور 4 مطلب انجمنیں تھیں. اچھا. یہ اللہ نے اعزاز مجھے دیا کہ سب سے پہلے میں نے ان کو یونائٹ کیا, اچھا. متحد کیا, اور انجمن تاجران کو لا ریگولیشن پورے ضابطوں کے ساتھ باضابطہ رجسٹرڈ آرگنائزیشن کروائی. 74 سے لے کر آج دن تک انجمن قائم ہے. تو اپنی اس جدوجہد, اس اپنی لائلٹی اور ان اپنے اصولوں کی وجہ سے 1000 کوششوں کے باوجود, 1000 ٹکروں کے باوجود نہیں ٹوٹ سکی, اور انجمن تاجران الحمدللہ قائم ہے. آج میرے ہاتھوں کے لگائے پودے الحمدللہ. سرور کہاں سے آیا؟ ملک اکبر الدین یا تیمور کا دادا کہاں سے آیا؟ سب انجمن تاجران کی پیداوار ہے. اچھا. آئے میرے سامنے بیٹھے, صحیح ہے. میرے سامنے بیٹھے, سب انجمن تاجران کی. راجہ یو, بہو فیروز الدین, ایکس وائی زیڈ. تو یہ غلام سرور خان صاحب کیسے؟ یہ میرے سامنے میرے گراؤنڈ میں آ کے مطلب کھیلتے تھے, مطلب فٹ بال والی بال کھیلتے تھے. اچھا. بالکل کلندر ٹائپ کا آدمی تھا. ٹھیک ہے. سو اللہ نے ان کو عروج دیا. ایسے ہی ہے. پریکٹیکل سیاست میری منزل نہیں ہے. ایسے ہی. میں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں حصہ نہیں لیتا. ٹھیک ہے. میں تھانے اور کچہری کی سیاست کا انتہائی مخالف ہوں. میں چیلنج کر کے کہتا ہوں, کوئی شخص یہ ثابت کرے کہ ملک صاحب فلاں دن تھانے میں بیٹھے تھے, اچھا. ملک صاحب فلاں دن کچہری میں حاضری کے لگوا رہے. اچھا بابا جی, ویسے میں اس کے ساتھ ایک اور بات ایک کرنا چاہوں گا کہ آپ نے تھانہ کچہری کی بات کی. بہت سے لوگ آپ کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید آپ کا تعلق کسی قبضہ گروپ سے ہے, یا ایسا کوئی کسی مافیا سے آپ کا تعلق ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل لوگوں کو کہنے کا حق ہے, لیکن گراؤنڈ ریالٹی میں نے آپ کو بتا دیا ہے. میں گنتی بینچے کی مزدوری سے لے کر اس تک آپ کو میں نے بتا دیا ہے. ہے کوئی جو میرے سامنے آ کر کہے یا ثابت کرے کہ ملک صاحب نے قبضہ یہ کیا ہے, ملک صاحب نے یہ 2 نمبری کیا ہے, میں چیلنج کر کے کہتا ہوں, ہے کوئی تو سامنے آئے. سامنے آئے. چیلنج. ٹھیک ہو گیا. دیکھیں نا, انجمن 74 میں رجسٹر ہوتی ہے, 71 میں تو یہ مکان بنا ہوا تھا, ایسے ہی ہے. اور میں پی ایف کا امپلائی تھا. ہاؤس بلڈنگ کے تعاون سے میں نے یہ مکان بنایا. اچھا. واہ. اور اس وقت بنایا جس وقت اس بلڈنگ کا نشان لگانے کی جگہ نہیں تھی. ابھی اٹھے, اور یہ تمام مکان جو ہے 5 فٹ آگے ہے پوری لائنوں سے. ابھی اٹھ کے دیکھیں, نشان لگانے کی جگہ ہی نہیں تھی. تو میں کس سے قبضہ لیا؟ ایسے ہی ہے. بالکل ہے کوئی؟ ایسے ہی ہے. بالکل. تو انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے جو کہتے ہیں؟ میں ان کو کہتا ہوں کہ میرے پیارے بھائیوں, میرے پیارے بچوں, محنت کرو اور اس کے حلال کماؤ. حسد نہ کرو. حسد نہ کرو, ٹھیک ہے. محنت کرو. ٹھیک ہے. یہاں میں اپنے کاروباری کمیونٹی جو ہے اس سے بھی میں درخواست کروں گا, کیونکہ کاروباری کمیونٹی نے مجھے بے پناہ عزت دی. ایسے ہی. آج ان مارکیٹوں میں 4تھی نسل کاروباری دکانوں پہ آ گئی ہے.
ایسا ہی ہے. اور کوئی نہیں جانتا کہ ملک عمر حیات کون ہے. لیکن اگر نام لیں گے تو یہ ضرور کہیں گے کہ تاریخ میں اس کا نام ہے. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. ایسا ہی ہے. میں کاروباری کمیونٹی کو بھی انہوں نے مجھے بے پناہ عزت دی ہے. ایسا ہی ہے. ہزار مخالفتوں کے باوجود, ہزار رکاوٹوں کے باوجود الحمدللہ انجمن میں قائم رہی ہے. مجھے اپنی جدوجہد پہ فخر ہے, ایسا ہی. مجھے اپنی محنت سے فخر ہے. اور کاروباری برادری کے لیے یہ میرا پیغام ہے کہ مسائل زندہ معاشرے کی ایک علامت ہے. جہاں معاشرہ زندہ ہوتا ہے, ترقی پذیر ملکوں میں آئے روز مسائل پیدا ہوتے ہیں. جن ملکوں میں مسائل نہیں ہیں وہ ترقی یافتہ نہیں ہیں, ایسا ہی ہے. وہ ترقی پذیر نہیں ہیں. ایسا ہی ہے. مسائل کا ہونا ایک نیچرل عمل ہے, اور مسائل سے نپٹنا مزدور لیڈرشپ کا کام ہے یا اس کے نمائندوں کا کام ہے کہ وہ مسائل کو کس طرح سے سیٹل کرتی ہے. میں چوک اور چوراہے کی تقریروں والا لیڈر نہیں ہوں. ایسا ہی ہے. میری زندگی کا اصول رہا ہے کہ مسائل کو ٹیبل پہ بیٹھ کے حل کرو. ٹھیک ہے. مسائل کو ٹیبل پہ بیٹھ کے حل کرو. اور میں ٹیبل کی سیاست کو تسلیم کرتا ہوں. چوک اور چوراہوں کی تقریروں کی لیڈرشپ میرے بس کی بات یعنی کہ آپ کا ویسے کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں؟ ٹوٹل میں پریکٹیکل نظریاتی طور پر میری نون سے ہمدردیاں ہیں, لیکن وہ نظریاتی سطح تک ہے. ٹھیک ہے. تو بابا جی جب آپ اپنا پرانا وقت دیکھتے ہیں اور آج کا وقت دیکھتے ہیں تو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ الحمدللہ یہ روایت ہے ہماری کہ ہم گزرے وقت کو اچھا بھی کہتے ہیں اور برا بھی کہتے ہیں. ایسا ہی ہے. لیکن مالی نقطہ نظر سے جو عروج آج ہے وہ تاریخ کے کسی دور میں نہیں تھا. ایسا ہی ہے. اور ماضی میں غربت, تنگ دستی سب کچھ تھی. آج کی اس مادی زندگی نے ہم سے پیار, محبت, اخلاص, خلوص اور احترام چھین لی ہے. ایسے ہی. موبائل کا دور آ گیا. ہاں. ہم روکھی سوکھی کھاتے تھے, واڑے نہیں منجیاں تے سونے ساں, اور لکڑی نے ورگے نے کمرے تے سونے ساں, لیکن سکون آرام فکر فردہ تو دور ساں. آج محلہ سونے ہیں لیکن وہ سکون نہیں, رات رات بھر نیند نہیں آنی. بابا جی آپ نے اپنی زندگی کے, میں آپ سے آپ کی عمر بھی جاننا چاہوں گا, میرے مطابق کوئی 80-85 کے لگ بھگ ہوگی. الحمدللہ 88, اس 12 نومبر کو 88 پورے کر جاؤں گا اللہ کے حکم سے. چلیں 88 سال میں کوئی ایسی خواہش جو آج تک پوری نہ ہوئی ہو؟ الحمدللہ کوئی ایسی خواہش نہیں ہے, بلکہ جو کچھ میرے مولا نے آج مجھے دیا ہے میں اس کا مستحق نہیں ہوں. یہ اس کا کرم ہے, اس نے مجھے میری ضرورتوں سے زیادہ مجھے دے دیا ہے. مجھے زندگی کے کسی موڑ پہ کبھی بھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی. بابا جی ایک میں اپنا معصومانہ سا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ کبھی سوچا ہے آپ بڑے ہو کے کیا بنیں گے؟ وہ بہت نزدیک قبر ہے کہ اس کے کنارے پہ کھڑا ہوں. ایک چھوٹا سا دھکا دینے کی ضرورت ہے. نہیں اللہ پاک. کیا ہوگا میرے بیٹا, میں اس وقت اللہ نے مجھے عروج دیا ہے, میں سنٹرل ایشیا کے 13 ملکوں کو میں امپورٹ اور ایکسپورٹ کا بزنس کرتا ہوں. 13 ملکوں میں؟ 13 ملکوں میں امپورٹ اور ایکسپورٹ کا بزنس کرتا ہوں. اور اس 88 سال کی عمر میں میرے بچے گواہ ہیں کہ میں صبح 8 ساڑھے 8 بجے اپنا گھر چھوڑ دیتا ہوں اور دن بھر مشقت کرتا ہوں. فزیکل بیٹھ کے نہیں, فزیکل گنتی بیلچا مارنے سے لے کر آگے جو کچھ بھی کام آئے میں پریکٹیکل خود کرتا ہوں. محنت کرنا میرا شوق ہے, میری مجبوری نہیں ہے. آج میں فکر معاش سے آزاد ہوں, اللہ نے مجھے آزاد کر دیا ہے, لیکن میرا شوق ہے, میں محنت شوق سے کرتا ہوں. کوئی مجبوری مجھے نہیں ہے, نہ رزق روزی کی, نہ رہنے سے کی. فزیکل میں الحمدللہ آپ کے سامنے ہوں. 88 سال کی عمر میں جس
جان سلامت ہے، جوش بھی قائم ہے اور ہوش بھی قائم ہے، نہ بلڈ پریشر ہے، نہ شوگر ہے، نہ ہارٹ کا مرض ہے. بابا جی کوئی پلان کرتے ہیں کرکٹ کی گیم کرتے ہیں؟ ہاں نہیں اب تو پلان کرو، بابا جی کو ایک بڈھی سی شادی کرا دیں. اچھا چلیں بابا جی، آپ کی ایج کا بھی یہ تقاضا، میں زیادہ آپ کو تنگ نہیں کرتا، میں نے وہ تنگ کیا آپ کو. تو آخری 2 سوال مجھے اب یہ آخر میں آپ اپنے نوجوانوں کو، جو پہلے بھی میں نے آپ کو کیا پیغام دینا چاہیں، کس طرح انہیں اسٹرگل کرنی چاہیے اور کیسے اپنی زندگی کو؟ کمیونٹی کو میں نے پیغام دے دیا ہے. ایسے ہی ہے، بالکل دیانتداری اولین شرط ہے. ایسے ہی ہے، آج کاروباری کمیونٹی بہت پریشان ہے. ایسے ہی ہے، معاشی حالات کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں ہر کاروباری پریشان ہے. ایسے ہی لیکن حالات کے ملکی حالات کے پیش نظر اگر دیکھنا جائے تو میں 13 ملکوں کی کہانی آپ کو سناتا ہوں. سب سے بہتر پاکستان ہے الحمدللہ. اچھا پاکستان جیسے لوگ کہیں نہیں ہیں، پاکستان جیسا خوبصورت ملک کوئی نہیں ہے. اچھا، میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، کرپشن، جس کرپشن کو ہم کرپشن کہتے ہیں، میں آئی وٹنس ہوں، میں پریکٹیکل ہوں. ان ہمارے ملک سے کہیں درجے زیادہ باہر سینٹرل ایشیا کے ملکوں میں کرپشن ہے. اچھا مہنگائی ہم سے بہت زیادہ ہے. ایسے ہی ہے، یہ دوسری بات ہے کہ کہیں مطلب معاشی صورتحال ہے، سورس آف انکم کے وہ کیا ہے، لیکن مہنگائی ہمارے ملک سے کئی درجے زیادہ ہے. ایسے ہی مجھے بتا دیں کہ واکنڈ کی یا پاکستان کی سڑکوں پہ کتنے لوگ بھوک سے مرتے ہیں. آپ کینیا کو دیکھ لیں، سری لنکا کو دیکھ لیں، ایسے ہی افریقی ممالک کو دیکھ لیں. دیکھیں آپ ایک دنیا میں رہ رہے ہیں نا، ایسے ہی ہے، اللہ کی بنائی دھرتی پہ رہ رہے ہیں نا. آپ دوسرے ملکوں سے موازنہ کریں. بالکل ایسے ہی، ہمارا آج انڈیا سے مخالف ہے. انڈیا کا مخالف ہے. انڈیا کی حکومتوں کو باوجود مخالفت کے ہم سلام کرتے ہیں کہ انہوں نے ملک کی اکانومی کو سنبھالا. بالکل لیکن غربت کے لحاظ سے آج وہ ہم سے زیادہ غریب ہے. اچھا انہوں نے نیشن، ان کی سوچ نیشن ہے، ہماری سوچ ہماری اپنی ذات ہے. ایسے ہی واگا سے جس وقت کوئی بھی فارنر اندر داخل ہوتا ہے تو وہ جس وقت لاہور اور سیالکوٹ اور گجرانوالہ کو اور جہاں دیکھتا ہے تو وہ تو کہتا ہے میں تو یورپ میں آ گیا ہوں. ایسے ہی ہے، بالکل پاکستان میں یورپ ہے. ایسے ہی ہے، یہ ہم بیٹھے ہی کہانیاں پڑھتے ہیں. ایسے ہی ہے، بالکل. ٹھیک ہے، وہ لوگ آج بھی لنگوٹی میں کہتے ہیں گزارے. نا جس کے پاس جو چیز ہوتی ہے اسے قدر نہیں ہوتی ہے اس کے جانے کے بعد. تو چلیں بابا جی، ایز اے جرنلسٹ، ایز اے صحافی، ایز اے ہوسٹ، ایز اے اینکر، میرے سارے سوال ہو گئے آپ سے، اور میں بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے سارے سوالوں کا مجھے جواب دیا. آپ نے ایک ذکر کیا اپنی باتوں میں ملک غلام حسین کا، تو میں اب یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنا اور ان کا ایک رشتہ، آپ نے ظاہری بات ہے ریلیٹ کر دیا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا بھی کوئی رشتہ ان کے ساتھ بنایا جائے، اگر آپ اس پہ روشنی ڈالیں. یہ ذاتیات پہ دخل آ جائے گی، ایسے آپ کی یہ ساری سٹرگل ضائع ہوگی. ملا غلام حسین سے میرا رشتہ روحانی ایسے ہی ہے، تعلق ہے. اسے کیمرے نے دیں، اس کی اولاد جو ہے وہ میری اولاد ہے. ایسے ہی ہے، اور شارٹ لفظوں میں کہوں گا کہ اللہ کے کرم کے بعد اگر کسی فرد کا مجھ پہ کرم ہے یا جس کا احسانات ہیں وہ ملا غلام حسین کے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ان کا دادا کا میں مشکور ہوں تو ان کی نسل کے لیے تو میں آنکھیں بچھانے کے لیے تیار ہوں. ایسے ہی ہے. چلیں بابا جی، تھینک یو، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا. تو امید ہے ناظرین آپ کو یہ ویڈیو ہماری ضرور پسند آئی ہوگی. آپ نے بابا جی کی گفتگو سنی اور مجھے بڑا مزہ آیا کہ ایک مجھے تاریخ بتانے والا کوئی انسان ملا، اور تاریخ پہ واقعین کی خاص طور پہ ایسی تاریخ میرے خیال میں آج کے دور میں کوئی بھی نہیں بتا سکتا. تو واقعین کے سارے لوگوں سے میری یہ درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کریں، اور ہمارے فیس بک پیج کو لائک کر دیں، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں. دیکھتے رہیں پبلک پوائنٹ. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.